قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی ایرج کی دشمنی عاصم سے۔ جناب، فوج کے کسی چھوٹے یا بڑے عہدیدار کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قدر مانوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاصم دوسروں کے لیے ایک غلط مثال قائم کر رہا ہے۔ آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں، اس کے سپاہی گا رہے ہیں، وہ ان کے درمیان زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں سپاہیوں کا گانا پسند نہیں؟ جناب، مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ گا رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں کہ اس قسم کی بے تکلفی سے سپاہیوں کے دل سے اپنے سالار کا دبدبہ اٹھ جاتا ہے۔ سین نے جواب دیا، ایک سالار کی کامیابی اس کے سپاہیوں کی جرأت اور فرض شناسی سے لگایا جاتا ہے، اور ہماری فوج کا کوئی دستہ عاصم کے سپاہیوں سے زیادہ بہادر اور فرض شناس نہیں۔ وہ انہیں کوڑے سے ہانکنا پسند کرتا، لیکن جہاں تک اپنے حکام کی تعمیل کرانے کا تعلق ہے، فوج کا کوئی سالار اس سے زیادہ کامیاب نہیں۔ ایرج نے پریشان ہو کر کہا، جناب، ابھی میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن میرا ادب یا احترام تو درکنار، کسی نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ فوج کے دوسرے افسر کو بھی یہ شکایت ہے کہ اس کے سپاہی بہت گستاخ ہو گئے ہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے عربوں کے ہاتھوں اس کے میل جول پر کوئی اعتراض نہیں، نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، لیکن سپاہیوں اور عہدیداروں کے درمیان یہ بے تکلفی ایرانی فوج کی روایات کے منافی ہے۔ سین نے تلخی کے لہجے میں کہا، ایرج، تمہیں فوج میں ایک اہم عہدہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم ایک بااثر باپ کے بیٹے ہو، لیکن عاصم فطرتاً سپاہی ہے۔ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ گزشتہ لڑائیوں میں اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل ثابت کر چکا ہے۔ میں اس سے تمہاری عداوت کی وجہ نہیں سمجھ سکا، تاہم تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عاصم اب تمہارے ماتحت نہیں رہے گا، اور اس کا طرز عمل ان افسروں کو پریشان نہیں کرے گا جو اپنے سپاہیوں میں عزت نفس کے معمولی احساس کو بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کے منافی سمجھتے ہیں۔ حابس اپنے قبیلے کے جانبازوں کی قیادت کے لیے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب تک میں تذبذب میں تھا، میرا خیال تھا کہ میں واپس جا کر کسی عام عہدے کے لیے شہنشاہ سے اس کی سفارش کروں گا، لیکن اسے میری سرپرستی کی ضرورت نہیں۔ آئندہ اگر میرے کسی افسر کو عاصم کے خلاف کوئی شکایت ہو تو اسے حابس کے پاس جانا چاہیے۔ میں اسے ایرانی نہیں بنا سکتا، لیکن میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب تم لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرو گے۔ ایرج نے کھسیانہ ہو کر کہا، جناب، میں اس کا دشمن نہیں، بلکہ اس کی جرأت و ہمت کا معترف ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سین نے کہا، ایرج، جاؤ اب آرام کرو، عاصم کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ ایرج انتہائی پریشانی کی حالت میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے خیمے سے کچھ فاصلے پر اسے عاصم اور اس کے ساتھیوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے، اور وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پرویز کا لشکر یروشلم کا محاصرہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف سے رسد و کمک کے راستے بند ہو چکے تھے، تاہم شہر کے محافظ جس عزم و ثبات کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس سے قبل شام کی کسی اور شہر میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ گرجوں اور خانقاہوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں سے برکات حاصل کی جا رہی تھی، اور معجزات کا انتظار ہو رہا تھا۔ فریقین کے منجق ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے۔ ایرانیوں نے کئی بار بابوں سے اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر حملہ کیا، لیکن اوپر سے پتھروں کی آتشیں تیروں اور کھولتے ہوئے تیل کے آگے ان کی پیش نہ گئی۔ یروشلم کے محاذ پر پرویز کی موجودگی ان کے حوصلے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ہر دستے کا سالار اور ہر قبیلے کا سردار شہنشاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا تھا۔ فرزندان صلیب کے لیے یروشلم کی حفاظت موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا۔
وہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی صورت میں انہیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رسد و کمک کے تمام راستے مسدود ہو جانے سے ان کے حوصلے بتدریج پست ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن ایرانی فوجیں پوری قوت کے ساتھ چاروں طرف سے یروشلم پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ جمانے کے بعد وہ آہنی دروازہ کھول دیا جو ہلاکت و بربادی کے ایک سیل عظیم کو روکے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فصیل کے ہر برج پر صلیب کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے تھے اور ایرانی فوجیں مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وحشت اور بربریت کے عفریت انسانیت کے وجود سے تہذیب و اخلاق کا پیرہن نوچ رہے تھے۔ یہودی رضاکار جنہیں مدت کے بعد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا موقع ملا تھا، لوگوں کے گھروں، گرجوں اور خانقاہوں میں داخل ہو گئے تھے۔ یعقوبی اور فستوری فرقوں کے عیسائی جو کلیسیا کے باغی خیال کیے جاتے تھے، اب ایرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ان راہبوں اور پادریوں سے صدیوں کے مظالم کا انتقام لے رہے تھے جن کی قبائیں کبھی ان کے خون سے داغدار تھیں۔ یروشلم میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ان مقدس گرجوں اور خانقاہوں کو لوٹنے کے بعد مسمار کیا جا رہا تھا جہاں صدیوں سے مشرق و مغرب کی دولت جمع ہو رہی تھی۔ راہب اور پادری انہی آہنی شکنجوں میں کسے جا رہے تھے جنہیں وہ بدعقیدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یروشلم میں دین مسیح کا سب سے بڑا پیشوا زکریا گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ مقدس صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ یروشلم فتح ہونے تک عاصم صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچتا تھا۔ محاصرے کے دوران میں وہ اپنی غیر معمولی جرأت کے باعث ایران کے سورماؤں سے خراج تحسین حاصل کر چکا تھا۔ آخری حملے کے وقت وہ ان جانبازوں کے ساتھ تھا جنہیں سب سے پہلے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیابی ہوئی تھی، لیکن اب وہ معرکہ جس میں اس کے سپاہیانہ جوہر پوری طرح بیدار تھے ختم ہو چکا تھا اور ہار ماننے والی انسانوں کی مظلومیت اور بے بسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد فاتح لشکر کی سپاہی بے بس انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو عرب کے وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن عاصم کا دل انتقام کے جذبات سے خالی تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی ترغیب کے باوجود وحشت و بربریت کے گھنونے کھیل میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قتل عام کی پہلی رات وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتا رہا اور پھر آدھی رات کے قریب جب اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے ان سپاہیوں کی ٹولیاں دکھائی دی جو چیختی چلاتی عورتوں کو گھروں سے نکال کر پڑاؤ کی طرف ہانک رہے تھے۔ عاصم کو یہ چیخیں تلواروں کی جھنکار سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ پڑاؤ میں داخل ہوتی وہ سیدھا اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ چند آدمی جو عرب رضاکاروں کے خیموں اور گھوڑوں کی حفاظت پر متعین تھے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ لوگ کبھی اپنے ساتھیوں کے متعلق پوچھتے اور کبھی عاصم کے خالی ہاتھ واپس آنے پر حیرت کا اظہار کرتے۔ عاصم کا کوئی جواب انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ اچانک پاس ہی ایک خیمے سے حابس کی آواز سنائی دی، عاصم آ گیا ہے۔ جی ہاں، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ عاصم یہاں آؤ، وہ بلند آواز میں چلایا۔ عاصم خیمے کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک مشعل جل رہی تھی اور حابس ٹانگیں پھیلائے ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ لخمی اور تمیمی رئیس اپنے خیموں میں دادعیش دے رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے فراموش کر دیا ہے۔ کم از کم شراب کا ایک مشکیزہ ہی تم نے بھیج دیا ہوتا۔ میں نے آج ان سے مانگ کر پی ہے۔ وہ سب تمہاری بہادری کی تعریف کرتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ تم میرے لیے بہترین تحائف لاؤ گے۔ عاصم نے کہا، میں آپ کے لیے یروشلم کی فتح کی خوشخبری کے سوا اور کچھ نہیں لایا۔ حابس چند ثانیہ حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم مذاق کر رہے ہو۔ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ تم یروشلم کی فتح کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے ہو؟
میں مذاق نہیں کرتا، فتح کے بعد وہاں خون، آنسوؤں اور چیخوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے آدمی کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ ابھی تک وہیں ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کو شکایت نہیں رہے گی۔ وہ زندگی کا مظاہرہ کرنے میں کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ لشکر کے شہر میں داخل ہوتے ہی وہ میرے حکم سے آزاد ہو گئے تھے۔ تم میرے لیے ایک معمہ ہو، کبھی کبھی مجھے تمہارے عرب ہونے پر شک ہونے لگتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں اس وقت شراب کی ضرورت ہے اور میرے مشکیزی میں ابھی چند گھونٹ باقی ہیں، یہ لو۔ حابس نے یہ کہہ کر چھوٹا سا مشکیزہ اٹھایا اور عاصم کو پیش کر دیا۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مشکیزہ پکڑ کر حابس کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مشکیزہ خالی کر کے ایک طرف پھینک چکا تھا تو حابس نے کہا، سین کہتا تھا کہ تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن میں یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ تم صرف ایک سالار کی ذمہ داریوں کا لحاظ کرتے ہو، احتیاط برتتے ہو۔ آج میرا خیال تھا کہ تم یروشلم کے کسی عالیشان مکان پر قابض ہوگے، تمہارے سامنے شراب کے مٹکے کھلے ہوں گے اور تمہارے پہلو میں دو شیزائیں ہوں گی جن کے جسم دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، سین درست کہتا تھا، میں نے مدت کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے باقی زندگی شراب نہ پینے کا عہد کیا تھا۔ پھر جب میں شام کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ تلوار کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میری تمام قسمیں ٹوٹ چکی ہیں، اب مجھے اپنی کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ حابس نے کہا، تم تنہائی محسوس کر رہے ہو اور تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ شہر میں بھیج دیا جائے۔ وہاں ایسی عورتوں کی کمی نہیں جنہیں دیکھ کر تم ماضی کی تلخیاں بھول جاؤ۔ عاصم نے کہا، میں وہاں بے شمار لاشیں دیکھ آیا ہوں، ان سب کا خون سمیرہ کی طرح سرخ تھا، اور جو زندہ تھیں ان کی آہیں اور چیخیں مجھے سمیرہ کی آہیں اور چیخیں محسوس ہوتی تھی۔ کاش شراب کا نشہ ماضی اور حال کی تمام تلخیوں کو میرے ذہن سے فراموش کر سکتا۔ حابس نے سوال کیا، سمیرہ کون تھی؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ نے کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کے چہرے کی روشنی میں آپ کو اپنے بدترین دشمن دوست نظر آنے لگیں، جس کی مسکراہٹ آپ کی نفرت کو محبت سے بدل دے، جس کے ساتھ آپ کی وفاداری تمام خاندانی اور قبائلی وفاداریوں پر غالب آ جائیں، اور جس کی خاطر آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بزدل اور غداری کے طعنے سننا گوارا کر لیں؟ نہیں۔ حابس نے پریشان ہو کر جواب دیا، میری رگوں میں ایک عرب کا خون ہے، اور کوئی عرب کسی ایسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کی محبت اس کی خاندانی اور قبائلی عصبیت پر غالب آ جائے۔ تو پھر میں آپ کو یہ نہیں سمجھا سکوں گا کہ سمیرہ کون تھی، اور یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی کہ میں اس وقت شہر سے کیوں بھاگ آیا ہوں۔ حابس نے کہا، تم میرے لیے ایک معمہ ہو، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں فتح کی خوشی میں حصہ دار بننے سے نفرت ہے تو تم لڑائی میں کیوں شریک ہوئے تھے؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، میں نے پہلے دن تمہیں لڑائی کے میدان میں دیکھا تھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ نوجوان ایک عرب کی طرح لڑتا ہے۔ عاصم، تم ایک عرب ہو اور مرنا اور مارنا تمہاری سرشت میں ہے۔ تمہاری رگوں میں وہ خون ہے جس کی گردش تلواروں کی روانی سے تیز ہوتی ہے۔ جنگ کے ہنگاموں کے بعد ایک عارضی سکون بعض سپاہیوں کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن تم بہت جلد ان باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ آج تم عام لوگوں سے ممتاز رہنے کے شوق میں دشمن کے نیزوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ کل تم پرویز کے جرنیلوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرو گے۔ ہمارا لشکر یروشلم جیسے کئی اور شہروں پر اپنے جھنڈے نصب کرے گا۔ میں نے یروشلم کی فتح کے بعد پہلی مرتبہ تمہیں شراب پیتے دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کسی اور شہر کی فتح کے بعد تمہارے پہلو میں کوئی حسین و جمیل لڑکی بھی دیکھ لوں گا۔
مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن آج میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں مدہوش ہو جاؤں اور اس وقت تک کسی گوشے میں پڑا رہوں جب تک کوئی مجھے یہ پیغام نہ دے کہ وہ جنگ جس کی ہولناکیوں نے تمہیں شراب سے مدہوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا ختم ہو چکی ہے، اور اب اس زمین کو بے بس انسانوں کے خون اور آنسوؤں سے سیراب کرنے کی ضرورت باقی نہیں۔ اب طاقتوروں کے ہاتھ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر نہیں اٹھیں گے۔ عاصم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حابس نے سوال کیا۔ میں کہیں شراب تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے مشکیزے سے چند گھونٹ پینے کے بعد میری پیاس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عاصم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر پڑاؤ میں گھومنے کے بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں ابھی شہنشاہ سے مل کر آیا ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری کارگزاری کا ذکر کیا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ آج ان کے سامنے میرے بعض دوستوں نے بھی تمہاری تعریف کی تھی۔ تم ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے ہو جنہیں انعام کے قابل سمجھا گیا ہے۔ اب تمہیں 2-4 دن کے اندر شہنشاہ کی قدم بوسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب کے چند گھونٹ پینا چاہتا ہوں۔ سین نے متعجب ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، وہ صراحی بھری ہوئی ہے، جتنی چاہو پی سکتے ہو۔ قسم توڑنے کے لیے اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ عاصم نے سین کے سامنے بیٹھ کر پاس ہی سونے کی سراحی سے ایک پیالہ بھرا اور اسے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ جب وہ دوسری بار پیالہ بھرنے لگا تو سین نے کہا، عاصم یہ شراب بہت تیز ہے اور تم مدت کے بعد پی رہے ہو۔ میں مدہوش ہونا چاہتا ہوں۔ عاصم نے یہ کہہ کر آن کی آن میں دوسرا پیالہ بھی خالی کر دیا۔ سین اب قدرے مضطرب ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے تیسری بار سراہی اٹھانے کی کوشش کی تو سین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، تم اتنی شراب برداشت نہیں کر سکو گے۔ بہت اچھا، عاصم نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ سین نے کہا، تمہاری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی پی چکے ہو۔ حابس کے مشکیزے میں صرف چند گھونٹ تھے، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا۔ سین نے تالی بجائی اور 2 پہرے دار بھاگتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ سین نے کہا، اسے اٹھا کر اس کے خیمے میں لے جاؤ، لیکن نہیں، اسے یہیں ایک طرف لٹا دو۔ پہرے داروں نے حکم کی تعمیل کی اور سین انہیں رخصت کر کے عاصم کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بے ہوش نہیں ہوں۔ اگر یروشلم کی گلیوں کا خون شراب بن جاتا اور میں اس کے اندر غوطے لگاتا تو بھی میں مدہوش نہ ہوتا۔ اگلے دن عاصم گہری نیند سے بیدار ہوا تو سین وہاں نہ تھا۔ وہ اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور پہرے دار نے ادب سے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، آپ بہت دیر سوئے ہیں، آقا کا حکم تھا کہ آپ کو بیدار نہ کیا جائے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ علی الصبح شہر چلے گئے تھے۔ اگر حکم ہو تو آپ کے لیے کھانا منگوا لیا جائے۔ نہیں، اس وقت مجھے بھوک نہیں، میں ذرا گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔